حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کے جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کچھ نوجوان اطباء کی طرف سے مجھے میسیج آئے ہوئے ہیں۔ یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، میں نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ساری ویڈیوز تو ہماری نہیں دیکھ سکتے، تو جو کچھ دوست دیکھتے ہیں تو پھر وہ آگے دوبارہ سوال کر دیتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو کشتہ جات ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص شنگرف، پارا، سینکھیا، اسی طرح اور کشتہ جات ہیں، ہیرا ہے، یا بہت ایسے جو تانبا وغیرہ جو ہیوی میٹلز کے کشتہ جات ہیں۔ یہ سوال عمومی طور پر ان کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سنیاسی ٹائپ اس طرح کی ادویات جو ہیں وہ کشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی چند خوراکوں سے ایسے ہو جائے گا، چند خوراکوں سے ایسے ہو جائے گا، ایک خوراک سے ایسے ہو جائے گا۔ تو پھر جو نوجوان اطباء کرام ہیں یا دوسرے کچھ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان میں پتہ نہیں کیا شفا کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ جو طالب علم ہیں، طب کے طالب علم ہیں، انہوں نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس حوالے سے میری صرف ایک رائے ہے کہ جو خطرناک کشتہ جات ہیں ان کو میری رائے کے مطابق، دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ہر بندے کا علم جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، تجربہ جو ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ تو میرا یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، علم بھی ہے کہ جو خطرناک کشتہ جات ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جو زہریلے کشتہ جات ہیں، زہریں ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ صورتوں میں جو بہت ہی خطرناک صورتیں ہوتی ہیں جیسے کینسر ہے یا اور بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان میں آپ کو اپنی ادویات میں کوئی ایسی چیز جو فوری اثر رکھتی ہو استعمال بھی کرنی پڑے، تو پھر اس کو کوشش یہ کریں کہ وہ بے ضرر سے بے ضرر ہو، یا پھر آپ اس کو مکمل طور پہ اس کو بنانے میں مہارت رکھتے ہوں اور اس کا کوئی بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہ ہو۔ عمومی طور پر جو بہت خطرناک امراض ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں استعمال بھی کی جاتی ہیں، اور طب میں ان کو ممنوع بھی نہیں کہا گیا۔ یہ طبی ادویات میں شامل ہیں، جیسے سینکھیا ہے، شنگرف ہے، پارا ہے، ہیرا ہے، نیلا تھوتھا ہے، رسک پور ہے، دار چکنا ہے، یہ وہ بہت ساری چیزیں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے، اور یہ میرا اپنے علم اور تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ میں بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کے مقابلے میں جڑی بوٹیوں کو زیادہ بہتر کام کرتے دیکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 35 سال کے مسلسل مشاہدات و تجربات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ زہریلی ادویات، خطرناک زہریں اور کشتہ جات، بالخصوص جتنے یہ ہیوی میٹلز کے کشتہ جات ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں نہ انسان کی خوراک خالص ہے، نہ ہی اس کے اتنے وسائل ہیں کہ ایک خوراک آپ فرض کریں کسی کشتہ کی مریض کو کھلا کے اسے کہیں کہ 2 کلو یا 3 کلو دودھ سارے دن میں پی جاؤ، یا آدھ پاؤ سے لے کر 1 پاؤ تک گھی کھائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کھائے۔ وہ 1 پاؤ آدھا کلو دودھ ہی پی لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ رد عمل کے طور پر نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ طب اور طبیب بدنام ہوتے ہیں۔ آج کل تو یقین کریں لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ دودھ وغیرہ اور غذائیں ان کو مل نہیں رہی۔ لونگ اگر کسی کو استعمال کروا دیا جائے، دار چینی، لونگ وغیرہ کے مرکب، زعفران کے مرکبات، تو مریض کہتے ہیں جی ہمیں گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتے، خوراک نہیں کھاتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اگر خدا نخواستہ کسی نے سینکھیے کا کشتہ دے دیا، شنگرف کا کشتہ دے دیا، یا کوئی خطرناک زہر نیلا تھوتھا یا تانبا یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو ہے زہریلی دے دی، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اس کے گردے جو ہیں تو وہ تو فیل ہوں گے، لازمی بات ہے، ویسے بھی اس کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے، جگر اس کا ختم ہو سکتا ہے، بے شمار پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ اور آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو اکثر لوگوں کو گردوں کا بنا ہوا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کشتہ جات مضر صحت ہوتے ہیں۔ میری تمام ایسے طبیب دوستوں سے، بھائیوں سے، شاگردوں سے یہ گزارش ہے جو مجھے اس طرح کے میسج کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، ایسے نسخہ جات تلاش کریں جن میں یہ خطرناک چیزیں نہ ہوں۔ بہت بڑی بڑی چیزیں، طبی ادویات جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ خطرناک زہریں استعمال کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے احتیاط کریں، بالکل صاف ستھری سادہ جو اچھی ادویات ہیں ان کو استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔